الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ 9واں پارہ ہے اور سورہ انفال ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 35 سے 40 تک تلاوت کی گئی. یہ 40ویں آیت پر 9واں پارہ ختم بھی ہو جا رہا ہے. اب آگے 41ویں آیت سے 10واں پارہ شروع ہوگا. وَاعْلَمُوا، ان آیات میں جن مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے انہیں حسب توفیق مختصر انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی. اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ، اگر یہ حق ہے تو آسمان سے پتھر برسا دیجیے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حق کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں مسلسل، تو اگر ان کا مذہب، ان کا دین، ان کی دعوت حق ہے
تو ہم پر عذاب نازل کر دیجیے، ہم تو ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کانا، کہ عذاب تو ہم نازل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، ان کی شان بہت ہی بلند ہے، جہاں یہ موجود ہوں ان کے احترام میں، ان کے مقام کی بلندی میں، وہاں ہم عذاب نازل نہیں کرتے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ جس میں موجود ہوں اس میں عذاب ہم نہیں نازل کرتے۔ اور ہم اس وقت بھی عذاب نہیں نازل کریں گے جب کچھ سچے پکے لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے، عذاب مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلے آئے تو مکہ میں کچھ کمزور لوگ رہ گئے تھے، مسلمان، جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، تو وہ استغفار کرتے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ عذاب نہیں نازل ہوا۔ جب مکہ ان تمام لوگوں سے خالی ہو گیا، آپ نے بھی ہجرت کر لی، اور جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا وہ لوگ بھی ایک ایک کر کے نکل گئے، تو بدر پیش آیا، اور بدر میں جو کچھ ہوا اس کے بہت سے حالات آپ کے سامنے آ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، حقیقت میں تو یہ اس لائق ہیں، اس کے مستحق ہیں کہ ان پہ عذاب نازل کر دیا جائے، کیونکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، طواف سے روک رہے ہیں، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہی اس کے اہل ہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت کے، اس کی ذمہ داری کے، حالانکہ وہ اس کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اور یہ خود جو عبادت کرتے ہیں خانہ کعبہ میں، ان کی عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے اہل ہیں، اس کی حفاظت کے، اس کی نگرانی ہمارے ذمہ ہے، ہم خود اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کی عبادت کیا تھی؟ ان کی نماز کیا تھی؟ قرآن کریم اس آیت میں کہہ رہا وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا بھی کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھتے تو کوئی شخص دائیں، کوئی بائیں، کوئی پیچھے کھڑے ہو کے سیٹیاں بجاتا، ٹھٹھا مارتا، مذاق اڑاتا، تاکہ آپ کی نماز گڑبڑ ہو جائے، آپ کو خلل ہو، گویا خلل دینا، اذیت دینا، یہ بھی مقصد تھا۔ اور خود وہ کہتے تھے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت ان کی، اس کو کون عبادت سمجھے گا کہ وہ سیٹی بجائیں، تالیاں بجائیں، ٹھٹھا کریں اور اس کا نام رکھیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے وما كان صلاتهم عند البيت، ان کی نماز، ان کی عبادت عند البیت، بیت اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے الا بکاء و تصدیہ، سیٹی بجاتے ہیں اور تالی بجاتے ہیں۔ تالی بجانا، سیٹی بجانا، اس کو نیک کام سمجھنا، اس کو عبادت سمجھنا، یہی ان کی عبادت ہے۔ اگر ایسا ہے تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب تم عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم خود انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اپنی نماز اس طرح بتاتے ہو کہ ہماری نماز یہ ہے، ہماری عبادت یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو عبادت نہیں سمجھے گا۔ یہ کفر و شرک میں تو مبتلا ہی ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کا جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کو کوئی عبادت، کوئی عقل مند انسان اس کو عبادت نہیں سمجھے گا، بلکہ یہ تو انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہوگی کہ کوئی عبادت کر رہا ہو تو اس کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے سیٹیاں بجائی جائیں۔
تالیاں بجائی جائیں، یہ کام وہ کیا کرتے تھے۔ جب ایسا کام کوئی شخص کرے گا کہ بیت اللہ شریف میں کوئی عبادت کر رہا ہو اور یہ سیٹی بجائیں، تالیاں بجائیں، خلل دیں، مذاق اڑائیں، تو اس کو نہ کوئی شخص عبادت سمجھے گا، اور یہ ان کا تالی بجانا، یہ ان کے سیٹی بجانا، یہ ٹھٹھا اور مذاق اڑانا، یہ مزید ہے اس پر جو یہ کفر اور شرک کرتے تھے۔ لہذا اب تو عذاب ان پہ نازل ہو ہی جائے گا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، عذاب میں رکاوٹ تھی، مانع تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ماننے والے ایسے لوگ تھے جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، وہ استغفار کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے عذاب سے مانع تھا۔ اب کوئی مانع نہیں رہا، تو بدر میں جو کچھ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل کر دیے گئے یا قید کر لیے گئے۔ 70 قتل کیے گئے تھے اور 70 گرفتار کیے گئے، تو قید و قتل یہ سب کے سب سردار تھے، بڑے بڑے لوگ جو ان کے بڑے سمجھے جاتے تھے، وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے یا قید کر دیے گئے۔ اب ان لوگوں نے اپنے مردوں کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اور جو قید ہو گئے تھے ان کو قید سے چھڑا بھی نہیں سکے، ان کو بھی چھوڑ دیا اور بھاگے واپس مکہ مکرمہ بدر سے۔ اپنے لوگوں کی لاش تک نہیں لے جا سکے اور نہ قیدیوں کو چھڑا سکے، یوں ہی کسی طرح اپنے آپ کو بچانے کی چکر میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب وہاں جا کر کے اب ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک تجارتی قافلہ کو لے کر کے وہاں پر واپس آئے تھے۔ جو خاص لوگ جو رہ گئے تھے خاص، یہ لوگ پہنچے حضرت ابو سفیان کے پاس، کہنے لگے کہ آپ کو تو پتہ ہے محمد نے تو سارے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا، کچھ بچے ہیں تو وہ قید ہو گئے ہیں، وہ بھی واپس نہیں آئے، تو کچھ تو کرنا ہوگا، کوئی انتظام کرنا ہوگا، بدلہ لینا ہوگا۔ اور یہ ان سے سکھایا، ان کو یہ بتایا کہ یہ جنگ دراصل آپ کے تجارتی قافلہ کو بچانے کے لیے جنگ ہوئی ہے۔ لوگ تو اسی لیے نکلے تھے کہ اس قافلہ کو بچا لیں، تو آپ کے اس تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لیے ہم لوگ نکلے تھے، اس میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس میں سب بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے، قید کر دیے گئے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اسی تجارتی قافلہ کا مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ لہذا ہم سب لوگ مل کے یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس مال کی حفاظت کی جائے، جو تجارتی قافلہ واپس آیا ہے اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اسے ادھر ادھر نہ خرچ کیا جائے، اور آئندہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، اس کا بدلہ لینے کے لیے سب لوگ مل کر بیٹھیں، اکٹھا ہوں، سر جوڑ کے بیٹھیں کہ کیسے اس کا بدلہ لیا جائے، کیسا کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت مال خرچ ہوگا، تو وہ مال کہاں سے آئے گا؟ یہی مال جو اس وقت آپ لے کر کے آئے ہیں، اس میں سب کا حصہ ہے، لہذا اسی مال کو رکھا جائے، اس کو بچایا جائے، اس کو کسی کو نہ دیا جائے، اور اسی مال کے ذریعے سے ہم پھر سے اکٹھے ہوں اور جنگ کریں۔ ابو سفیان نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے تمام بڑے لوگ قتل کر دیے گئے، بڑے لوگ قید کر دیے گئے، اب کوئی بچا نہیں، تو اس کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ جب بدلہ لینا ضروری ہے تو اس کے لیے بہت سا مال بھی چاہیے، اخراجات، بغیر بڑی رقم کے کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی، لہذا مال بھی تو چاہیے۔ تو یہ اس وقت جو یہ تجارتی قافلہ آیا ہے اور بہت سا مال لے کر کے آیا ہے، تو اب اس مال کو حفاظت سے رکھا جائے اور اس کو اسی پر خرچ کیا جائے۔ اب جو جنگ ہوگی، بدلہ لینے کے لیے جو کچھ انتظام ہوگا اس پہ خرچ کیا جائے گا۔ ایک بڑی رقم تھی، سارے لوگوں نے بتایا تھا ہم نے کہ عورتیں، مرد، مکہ کے سب لوگ، جس کے پاس 1 درہم بھی تھا وہ 1 درہم بھی دے کر کے اس میں حصہ لیا تھا کہ اس سے جو بھی نفع ہوگا ہمارے حصے میں آئے گا۔ تو سارے کے سارے لوگ اس میں شریک تھے،
لہذا یہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ جو مال ہے، تجارتی قافلہ جو مال لے کر کے آیا ہے، اس میں جو کچھ نفع کا مال ہے، جس کا حصہ ہے، یہ سارے مال کو اب اسی پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ بات طے ہے، ایک بڑی رقم تھی۔ جب انہوں نے منظور کر لیا کہ یہ رقم اسی پر خرچ کی جائے گی، اب تو غزوہ بدر تو اب ختم ہو چکا، اب آئندہ جنگ کی تیاری شروع ہوئی، جس کو ہم غزوہ احد کہتے ہیں، دوسری جنگ جو ہوئی۔ قرآن کریم نے پہلے ہی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے، کس پر؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ سارے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، کوئی نیا شخص پھر سے ایمان نہ لائے، اور جو لا چکے ہیں ان کو اتنا ستایا جائے، ان مالوں کے ذریعے سے ان پہ حملہ کیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ تو یہ مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایمان سے روک دیں، دین حق سے روک دیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے روک دیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت میں یہ رقم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کر رہے ہیں، خرچ کریں گے اپنے مالوں کو، کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، دین حق سے، اللہ کو ایک ماننے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے روکیں، اس پر وہ خرچ کریں۔ آگے فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو عن قریب یہ خرچ کریں گے، یہ مال کو پورا خرچ کر دیں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر بعد میں یہی خرچ کرنا ان کو بہت ہی حسرت کا سبب ہو جائے گا کہ ہائے سارا مال چلا گیا اور ہم ہار بھی گئے، شکست بھی کھا گئے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یعنی قریب خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر ان پر یہی مال کا خرچ کرنا حسرت کا سبب ہو جائے گا، ثم یغلبون، اس کے بعد مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ تو شکست کھانے کا غم تو الگ ہوگا کہ ہم تو شکست کھا گئے، کچھ نہیں کر پائے، دوسرے اتنی بڑی رقم تھی، اتنا زیادہ پیسہ تھا، وہ سب اگر بچا کے رکھتے تو آج وہ بھی کام آتا، تو مال بھی گیا، جان بھی گئی، ہم ہار بھی گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اس آیت کے اس لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عن قریب یہ لوگ اس مال کو خرچ کریں گے، دین اسلام، دین حق سے روکنے کے لیے۔ دین جو حق ہے، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی باتوں کو ماننا، یہ جو ہے اس کو ماننے والے لوگوں سے کو روکیں گے، کوئی اس کو نہ مان سکے تو اس پر خرچ کریں گے یہ، اور خرچ کرنے کے بعد حملے کریں گے، اسی کے ذریعے سے حملے کر کے بہت کچھ کریں گے، اس کے بعد شکست کھا جائیں گے۔ تو شکست کھانے کا غم الگ ہوگا اور مال چلے جانے کا غم الگ ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر غزوہ احد جب پیش آیا تو اس غزوہ میں نتیجہ کے اعتبار سے ان کی شکست ہوئی، اور نتیجہ کے اعتبار سے شکست ہوئی، اب ان کا سارا مال ختم ہو چکا، یہی مال جو اکٹھا کیا تھا سب ختم ہو گیا، تو غم ہی غم رہ گیا، حسرت ہی حسرت رہ گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت سے لے کے اب تک اور آئندہ قیامت تک ہمیشہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو دین حق کو روکنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں اور ان کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، جو دین حق پر قائم ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں، ان پر حملے کرنا چاہتے ہیں، ان پر حملے کر کے بڑی سے بڑی رقم اکٹھی کرتے ہیں اور رقم خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد میں نتیجہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نتیجہ نہیں نکلا، ہم نے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا، آخر کار ہم اگرچہ بہت لوگوں کی جان ہم لے چکے اور بہت لوگوں کے گھر برباد کر چکے اور علاقہ کا علاقہ ہم نے تباہ کر دیا، لیکن نتیجہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، ایمان کو ماننے والے ایمان پر قائم ہی رہے۔
ایمان کو ماننے والے ایمان پر قائم ہی رہے، ایمان سے نہیں ہٹے. وہ جان تو دے دی انہوں نے لیکن وہ اس پر قائم ہی رہے. ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا، مال کا مال خرچ ہو گیا. آپ حضرات اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں، یا موجودہ زمانے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اپنی آنکھ کو کھول کر اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب یہ بڑی بڑی رقم خرچ کریں گے. پہلے تو ہزاروں اور لاکھوں میں خرچ ہوتا تھا، اب تو اس کی گنتی نہیں ہوتی کہ کتنا کتنا خرچ ہوتا، اربوں و خربوں میں رقم خرچ ہوتی ہے. اور لوگوں کو دین حق پر قائم نہ رہیں، قائم اس سے ہٹ جائیں، ہٹانے کے لیے اربوں خربوں اور نہ جانے کیا کیا خرچ کیا جاتا ہے. لیکن جب آخر میں جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو یہی کہ بھائی مال ہی مال گیا، ہمارا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکا. قرآن اسی وقت سے کہہ رہا ہم کو آنکھ کھول لینا چاہیے. اور موجودہ زمانے میں جو کچھ ہمیں دکھلایا جاتا ہے یا جو حالات بنائے جاتے ہیں اور یہ کوشش کی جاتی کہ ان حالات کی روشنی میں آپ نتیجہ کو دیکھیے، لیکن مومن ان حالات کی روشنی میں نتیجہ نہیں دیکھتا. مومن تو دیکھتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث رسول کیا نتیجہ بتا رہے ہیں، اس روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے. لیکن موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑی طاقت کی سوچ یہ ہے کہ ہم جو کچھ پیش کر کے دکھا رہے ہیں اس روشنی میں تم نتیجہ دیکھو کہ کیا نتیجہ آنے والا ہے. ظاہر ہے کہ اس روشنی میں جب کوئی نتیجہ دیکھے گا تو نتیجہ کچھ اور نظر آئے گا، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں نتیجہ دیکھے گا تو نتیجہ کچھ اور نظر آئے گا. قرآن تو صاف کہہ رہا کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب وہ خرچ کریں گے اور بہت خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان کو حسرت ہی حسرت ہوگی کہ سب خرچ ہو گیا، کچھ نہیں ملا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے. تو شکست کا غم الگ ہوگا اور سارے مال کا خرچ کا جو غم ہے وہ الگ ہوگا. اور آگے اتنا ہی پہ بس نہیں ہے، کیونکہ دنیا یہی نہیں ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سب کو جہنم کی طرف لے جا کے جمع کر دیں. یہاں مال بھی گیا اور شکست بھی کھا گئے، مقصد حاصل نہیں ہوا، یہ تو دنیا میں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ سب کو کھینچ کے لے کر کے جہنم میں لے جا کے جمع کر دیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو کفر کرنے والے یعنی اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں ان کو جہنم کی طرف جمع کر دیں گے. دنیا میں بھی کبھی کبھی دکھلا دیتے ہیں، تھوڑا موڑا ہی صحیح دکھلا دیتے ہیں، شکست دکھلا دیتے ہیں. پھر وہ دنیا دیکھ لیتی کہ صاحب لمبی مدت تک یہ جنگ کرتے رہے، لمبی مدت تک رقم خرچ کرتے رہے، کیا کیا کیا، نتیجہ وہیں کا وہیں جہاں سے چلے تھے. مال بھی ختم ہو گیا اور بہت کچھ ختم ہو گیا. یہ کبھی دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں اور آخرت کے بارے میں تو صاف فرما دیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی طرف سب کو جمع کر دیا جائے گا. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. یہ جو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، یہ کفار حملے کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی رقم خرچ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. بدر میں بھی ہوا، احد میں بھی ہوا، اس کے بعد بھی موقع بموقع تاریخ شاہد ہے کہ ہوتا رہا. تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، پاک کو ناپاک سے الگ کر دے. خبیث کا مقابل ہوتا ہے طیب. خبیث کا معنی ہے ناپاک، طیب کا معنی ہے پاک. ایمان ایک پاک چیز ہے، کفر ایک ناپاک چیز ہے. ایمان کو ماننے والا یہ پاک ہے اور کفر پر چلنے والا یہ ناپاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کفر اور ایمان دونوں کو واضح کر دے، کفر والوں کو اور ایمان والوں کو دونوں کو الگ الگ کر دے، خبیث کو طیب سے الگ کر دیں، اس کو دکھلانا چاہتے ہیں. تو ایمان کی مضبوطی جس قدر ہوگی اسی قدر واضح طور پہ سب کچھ نظر آنے لگے گا. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ کس کے اندر ایمان ہے کس میں نہیں ہے یہ بھی واضح ہو جائے. چنانچہ بہت سے موقع پہ، حملوں کے موقع پہ، جنگ کے موقع پہ یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے. اور غزوہ احد میں بہت سے لوگ ساتھ چلے تھے لیکن کچھ لوگ الگ ہو گئے.
کہ بھائی یہ تو جنگ تھوڑی، یہ تو جا کے جان دینا ہوا۔ چنانچہ بہت سے لوگ الگ ہو گئے تھے۔ جب احد کا تذکرہ تفصیل سے اس سے پہلے آ چکا ہے، اس میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ بہت سے لوگ ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تقریباً 300 لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ نہیں، ہم اس میں نہیں شامل ہوں گے۔ بس وہیں سے واضح ہو گیا دراصل ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھی صرف ظاہراً ساتھ رکھا تھا۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک اس زمانے تک بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آزما لیتے ہیں کس کا ایمان مضبوط ہے، کس کا ایمان صحیح ہے، کون دکھلاوے کے لیے ہے، تو وقت بتا دیتا ہے۔ تو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کرنا چاہتے ہیں، واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خبیث کو، جو ناپاک ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اس کو پھر سب کو اکٹھا کریں گے، اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ جو حقیقت میں کفر کر رہا ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، ایمان والا کہہ رہا، لیکن جب وقت آیا تو معلوم ہوا کہ صاحب اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے دیگر مفادات کے لیے، ابھی اس زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے آدمی ایمان کو رخصت کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے، ذرا سی بات کے لیے، ذرا سی بات میں ڈر جاتا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں اس کا ایمان نہیں تھا، یہ تو خبیث تھا، ظاہر میں ایسا ظاہر کر رہا تھا، اور جو حقیقت میں پہلے سے ہی ہے کفر والا، اس کا تو کیا کہنا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر خبیث کو خبیث پر جمع کر دے، یعنی ناپاک کو ناپاک پر جمع کر دے، کفر کو مزید کفر کے ساتھ جمع کر دے، یا کافروں کا جو مال ہے جو بہت زیادہ خرچ کیا گیا ان سب کو ایک جگہ کر دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس کو ایک ڈھیر لگا کے اکٹھا کر دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اس کو بعد اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ بڑے نقصان والے ہیں کہ دنیا میں بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت غلبہ والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، مال والے ہیں، دولت والے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مزید مال کو خرچ بھی کیے چلے جا رہے ہیں ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، پھر یہی لوگ بہت ہی گھاٹے میں ہوں گے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں ہمیں بہت سبق دے رہی ہیں کہ ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ حالات آئیں گے، حالات آئیں گے، اور یہ حالات ہمیں دھونے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حالت کیسی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اس میں پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارے اندر پاکی کتنی ہے اور ناپاکی کتنی ہے۔ اس کو چھٹیا، اس کو اس زمانے میں کے الفاظ میں بولتے چھٹیا، یہ تمیز جو قرآن میں لفظ استعمال کیا، لیمیز اللہ الخبیث، کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے، واضح کر دے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، موقع بہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ چلتا ہے تاکہ حق اور ناحق سمجھ میں آ جائے، خبیث اور طیب الگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خبیثوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے، کر کر کے سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں تک رکوع پورا ہوا۔ اب اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے ترغیب اور ترہیب دونوں ارشاد کریں، حالات کو بتا دیا وہ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، نہ ماننے والے، کفر کرنے والے ایسا ایسا کریں گے، لیکن قرآن کریم تو نسخہ ہدایت ہے، یہ پھر سے ہدایت، موقع بہ موقع ہدایت کی ترغیب چلتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ سن لو، آج بھی یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، اگر یہ آج بھی اپنے کفر سے توبہ کر لے، کفر کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اعلان عام کر رہے ہیں آج بھی ہم تمہیں معاف کر دیں۔ یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، قیامت تک کے لیے اعلان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اعلان کیا جا رہا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، للذین کفروا، جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور ماننے والوں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان پہ حملے کر رہے ہیں، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اعلان عام ہے، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، اگر وہ آج بھی رک جائیں
تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے پہلے سب کو معاف کر دے گا۔ ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، جو کچھ انہوں نے کیا سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بشارت ہے۔ ہمارے لیے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو کفر والوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ جو کفر کر رہے ہیں وہ رک جائیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ جو ہم جیسے لوگ اس زمانے میں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سے مسلسل گناہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ جو ہم سے گناہ ہوتا رہ رہا، آج بھی ہم توبہ کر لیں تو ہمارا پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ ایک شخص کفر کر رہا ہے، کفر میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن کریم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کفر پہ جمع ہوا ہے اور اسی پر اس کی عمر گزر رہی ہے۔ 60 برس عمر گزر گئی، 70 برس گزر گئی، 80 برس، جتنی بھی عمر گزر گئی، لیکن اس کے بعد اگر وہ آج ایمان لاتا ہے، آج توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہے کہ اب تک تم نے جتنی گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں، قرآن کی شان میں، جو کچھ بھی تم نے کیا سب یک لخت معاف کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدر میں قید کر لیے گئے تھے۔ یہ ایمان لانے بعد میں ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا، بیعت کر دی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے عرض کیا تھا آپ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کیا بات ہے، مجھے تم نے کہا ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں گا، میں نے ہاتھ بڑھایا تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کیا بات ہے؟ کہا یا کہ میری ایک شرط ہے، بیعت کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے بتاؤ، کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میری اب تک جتنی غلطی ہوئی ہے وہ سب معاف ہو جائیں تب میں ایمان لاؤں گا، تب میں بیعت کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے کفر سے بڑا کفر، بڑی سے بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کے شان میں، بڑی سے بڑی گستاخی رسول اللہ کی شان میں، رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی حد نہیں چھوڑی اگر کسی نے، لیکن آج وہ ایمان لاتا ہے تو اس کا یہ ایمان لانا پچھلا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے اتنے پہ بس نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ سنو اور ہجرت کر لینا، ہجرت کر لینے سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الہجرت تہدم ما کان قبل، ہجرت بھی، اور حج اگر کوئی کر لے تو حج بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ آپ نے 3 چیز کا اعلان کر دیا، ایمان لانا اس سے کیا ہوگا، پچھلا جو کچھ ہے سب ختم، اور اسی طرح ہجرت کرنا اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ سب ختم، حج کر لینا اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ سب ختم۔ یہ اعلان آپ نے کر دیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا اعلان ہے، اس لیے کہ اگر یہ اعلان نہ ہو کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کا سارا گناہ معاف ہو، اگر ایسا اعلان نہ ہو تو انسان اسلام لانے کی طرف بڑھے گا کیسے، ایمان کی طرف بڑھے گا کیسے؟ وہ تو سوچے گا میں نے پچھلے اتنا سارا گناہ کیا ہے، وہ سارا گناہ میرے ذمہ رہ ہی جائے گا، تو وہ بڑھے گا کیسے؟ لیکن یہ اعلان ایک ایسا اعلان ہے کہ ہر شخص بآسانی تیار ہے، پچھلا میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا۔ دیکھیے وہ واقعہ کی طرف جائیے جو واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت قتل کیا ہے۔ ظاہر ہے جس نے 99 قتل کیا ہے وہ اور مزید دوسرے گناہ کتنے کیا ہوگا، نہ جانے کتنا زنا کیا ہوگا، کتنی چوری کی ہوگی، کیا 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 ہوگا۔ 99 تو قتل اس نے کیے تھے۔ اب اس سے فکر ہوئی، احساس ہوا تو ایک عابد کے پاس پہنچ گیا، صوفی کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس شریعت کا پورا علم نہیں تھا لیکن وہ عبادت گزار تھا۔ تو کبھی کبھی آدمی مسئلہ پوچھ لیتا ہے عبادت گزاروں سے، یہ بہت عبادت کرنے والے ہیں لہذا ان سے مسئلہ پوچھ لو، تو ان سے مسئلہ پوچھ لیا۔
حالانکہ اس کے پاس شریعت کا صحیح علم، مکمل علم نہیں تھا، لیکن وہ عبادت گزار تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس سے پوچھ لیا کہ بھائی میں نے ایسا ایسا کیا، 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ 99 قتل، اتنا قتل کیا اور توبہ؟ تمہاری کوئی توبہ نہیں۔ صوفی صاحب نے یہ کہہ دیا، عابد گزار نے یہ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا میری توبہ ہے ہی نہیں، جب توبہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اب تو پھر کیا توبہ کرنا، جب ہے ہی نہیں توبہ تو اس کو بھی قتل کر دیا، اس عابد گزار کو بھی قتل کر دیا، مکمل 100 کر لیا۔ تو دیکھیے جب پتہ چلا کہ ایمان لانے سے یا توبہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا تو مایوسی ہوئی، اس مایوسی میں اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اس عابد گزار کو بھی قتل، عبادت گزار کو بھی قتل کر دیا۔ پھر لیکن دل میں ایک ہوا اٹھ چکی تھی، ایک فکر سما گئی تھی، اس لیے وہ چل چل کے پھر ایک دوسرے شخص کے پاس پہنچا جس کے پاس شریعت کا صحیح علم تھا، وہ صحیح علم تھا اس کے پاس۔ اس سے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے کہ میں نے قتل کیے ہیں اور 100 قتل کر دیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو ان کے پاس شریعت کا صحیح علم تھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس سے بہت بڑی ہے، اللہ کی مغفرت اس سے بہت بڑی ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے اور آئندہ کے لیے پکا عزم کر لو گے کہ آئندہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا اس طرح کا، تو اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے۔ جب وہ سنا خوش ہو گیا اور وہ توبہ کے لیے چل پڑا، توبہ کے لیے چل پڑا۔ اور وہ تفصیلی واقعہ ہے، ہم اس وقت اس واقعہ میں نہیں جا رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، یہاں سے مسئلہ معلوم کر لیا، اب سچی توبہ کے لیے جا رہا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ یہاں توبہ ہے تو جا رہا تھا۔ راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اب راستے میں جب موت آ گئی تو موت کے وقت میں جو رحمت کے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس کو ذرا سا اور آگے کھینچ دیا، وہ ذرا سرک سرک کر کے، جتنے بھی جیسے بیمار آدمی کتنا دھیرے دھیرے چلتا ہے، اس سے زیادہ بیمار ہو تو چل بھی نہیں پاتا، تو آخری وقت میں اپنے آپ کو گھسٹ کے آگے بڑھاتا رہا کہ میں جتنا چل سکوں اتنا۔ تو اب روایات بتاتی ہیں کہ رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ آئے کہ اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کی طرف چل پڑا تھا۔ اب وہ لوگ دوسرے فرشتے جو برے لوگوں کی روح نکال کے لے جاتے ہیں وہ آ گئے کہ اس نے تو، یہ تو بہت برا شخص تھا، بہت برا شخص تھا، بہت گناہ اس نے کیے۔ اب دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ برے لوگوں کی روح لے جانے والے دوسرے فرشتے ہیں، اچھے لوگوں کی روح لے جانے والے دوسرے فرشتے ہیں۔ ابھی دونوں فرشتے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار تھا بہت بڑا، لہٰذا ہم لے جائیں گے، کہتے نہیں سچی توبہ کے لیے چل پڑا تھا لہٰذا ہم لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ یہ جہاں سے چلا تھا، جہاں جا رہا ہے اس کو ناپ لو، دیکھ لو کدھر زیادہ ہے، کدھر زیادہ ہے، جدھر زیادہ ہوگا اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چنانچہ زمین ناپی گئی۔ جب ناپی گئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو مرتے مرتے جو اپنے آپ کو گھسٹ کے جو تھوڑا سا آگے بڑھا لیا تھا، یہی تھوڑا سا آگے بڑھا لینا اس کے لیے قریب کا ذریعہ بن گیا۔ معلوم ہوا کہ بات جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ زمین کم ہو گئی ہے، جہاں سے چلا تھا وہ زیادہ ہو گئی۔ جب یہ قریب ہو گئی تو اب اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جو اعلان کیا جا رہا کہ آج بھی اگر تم اپنی برائی سے، اپنے کفر سے رک جاؤ تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، ساتھ ساتھ دوسرا اعلان بھی ہے، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر دوبارہ ایسا کرو گے، یعنی پھر کفر کرو گے، پھر قتال کرو گے، پھر نبیوں کو ستاؤ گے، پھر ایمان والوں کو ستاؤ گے، تو سن لو فقط مضت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کی سنت سب کو معلوم ہے، پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہوتا چلا آیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو کفر کرنے والے، قتال کرنے والے، نبیوں کو ستانے والے، وہ ہمیشہ شکست کھائیں، ہمیشہ ان کو شکست ہوئی ہے اور منہ کی کھانی پڑی ہے اور جہنم میں جانا پڑا ہے، تو وہی قانون چلتا رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ کفر ایک فتنہ ہے جو دنیا میں فساد کا سبب بنتا ہے، تو اس وقت تک تم جنگ کو جاری رکھو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے،
یعنی یہ کفر و شرک ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، سب کا سب اللہ ہی کا ہو جائے اس وقت تک. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، وہ پھر گئے یعنی انہوں نے پھر وہی کفر پر جمے رہے، دوبارہ پھر اسی پہ آڑ گئے، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. یہ بہت ہی تسلی دینے والا لفظ ہے، ہمیں اس کو دھیان سے سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کفر کرنے والے حملہ کرنے سے اپنے آپ کو روک دیے تب تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ ہی رہا. اور اگر وہ پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، تم جان لو اچھی طرح، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا حمایتی ہے، اللہ ہمیشہ تمہاری حمایت کرتا رہے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ پھر گئے تو تم جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، تمہارا مددگار ہے. اور وہ مددگار کیسا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین حمایتی ہے، بہترین مددگار ہے. یہ جملہ تو ہم لوگ عام طور سے بولتے رہتے ہیں، نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ بہترین حمایتی ہے، حمایت کرنے والا ہے، بہترین مولا ہے، بہترین آقا ہے. وہ نعم النصیر، اب بہترین مددگار ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ پکے سچے ایمان والوں کا حمایتی اور مددگار ہے. تو ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان پکا اور سچا ہو، تاکہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. یہاں تک 9واں پارہ مکمل ہو گیا، اور اس میں جو مضامین آئے اسے مختصر طریقے سے حسب توفیق آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. اب آخری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یہ دور بہت ہی مشکل دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، حالات بہت ہی مشکل ہمارے لیے بنا دیے گئے ہیں. ایمان کو بچا کر کے رکھنا مشکل ترین کام ہو گیا. صرف مال بچانا مشکل نہیں ہو گیا لوگوں کے لیے، مال بچانا بھی مشکل ہو گیا، جان بچانا بھی مشکل ہو گیا، یہ سب تسلیم ہے، لیکن اس سے زیادہ ایمان بچانا مشکل ہو گیا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے اپنے علماء سے جڑے رہیں، اپنے اپنے علماء سے جڑے رہیں. آپ کے قریب میں جو علماء ہیں ان سے جڑے رہیں. ہر جگہ ابھی یہی بات عام کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے قریب کے علماء سے جو سچے ہیں ان سے جڑے رہیں، تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے، بچا رہے. آدمی باہر کی باتوں کو سن کر، باہر کے حالات کو دیکھ کر کے بعض دفعہ ایسی بات کہہ دیتا ہے یا ایسا کام کر دیتا ہے جس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور اس بیچارے کو پتہ نہیں چل پاتا. اور اگر جڑا رہے گا تو جڑے رہنے سے سمجھ میں آتا رہے گا کہ نہیں، یہ تو ایمان کے خلاف بات ہے، یہ تو دین حق کے خلاف ہے، اس سے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. تو یہ جانتا رہے گا تو اپنے ایمان کو بچا سکے گا. تو ایمان کو بچانے کا ایک آسان سے آسان ذریعہ بھی یہی ہے کہ اپنے اپنے علماء سے انسان جڑا رہے، ملاقات کرتا رہے. ہر روز نہ صحیح، ہر روز وقت نہیں ہے، ہفتے میں صحیح، مہینے میں صحیح، کچھ کچھ وقت دے دیا کرے. اس سے انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. تھوڑی دیر کی بیٹھک، تھوڑی دیر کی صحبت بہت سی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اسلام، ایمان اپنے پچھلے سب چیز کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت پچھلے چیز کو ختم کر دیتی ہے. تو اسی طرح کبھی کبھی صحبت صالح، نیک آدمی کی صحبت بہت سے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، بہت سے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے اس کو لازم سمجھیں اور اس کو شیوا بنا لیں. اس وقت یہ بہت آسان راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. 9واں پارہ مکمل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک على سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ. اللہم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط کر دیجیے یا اللہ، ہمارے ایمان کو درست فرما دیجیے، ہمارے یقین کو کامل بنا دیجیے یا اللہ، ہمیں یقین کامل نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ایمان پر جمع رہنے کے اسباب پیدا فرما دیجیے یا اللہ، ایمان پر جمع رہنے کے اسباب پیدا فرما دیجیے یا اللہ، اس کا انتظام فرما دیجیے یا اللہ، حالات ایسے آتے چلے جا رہے ہیں کہ ایمان کا رخصت ہو جانا بہت آسان ہو گیا ہے یا اللہ، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے ایمان کی آپ خود ہی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے ایمان کی آپ خود ہی حفاظت فرما دیجیے، ایمان پہ جما دیجیے، یقین کامل پہ جما دیجیے، یقین صادق نصیب فرما دیجیے یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما دیجیے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے یا اللہ، جن کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، مکہ مکرمہ کی حفاظت فرمائیے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائیے، کعبہ مشرفہ کی حفاظت فرمائیے، روضہ اقدس کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے، ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے، ایمان اور ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔